السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. حدیث نمبر 814. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزیز عن انس رضی اللہ عنہ قال كان رجل نصرانیا. ابو معمر حدیث روایت کر رہے ہیں اور پھر حضرت انس راوی ہیں صحابہ میں سے، کہتے ہیں کہ كان رجل نصرانیا، ایک شخص نصرانی تھا یعنی عیسائی تھا. فاسلم، پھر وہ مسلمان ہو گیا. وقرأ البقرۃ وآل عمران، اور اس نے پڑھی سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھ لی، دونوں صورتیں. فکان یکتب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھنے کا کام کرتا تھا، یعنی وحی وغیرہ لکھتا تھا. فعاد نصرانیا، تو وہ دوبارہ نصرانی ہو گیا، یعنی پھر نصرانی ہو گیا، پھر عیسائی ہو گیا، پلٹ گیا. فکان یقول، پھر وہ کہا کرتا تھا، ما یدری محمد الا ما کتبت لہ، نہیں جانتے محمد مگر وہی جو میں نے ان کے لیے لکھا. یعنی آپ پر الزام لگا دیا کہ آپ کے پاس وحی نہیں آتی، بلکہ آپ جو کچھ لوگوں کو بتا رہے ہیں وہ دراصل میں نے لکھ کر دیا. فاماتہ اللہ، تو اللہ نے اس کو موت دی، وہ مر گیا. فدفنوہ، تو انہوں نے اس کو دفن کر دیا. فاصبح، تو صبح ہوئی. وقد لفظته الارض، تو زمین نے اس کو باہر نکال پھینکا، یعنی اس کی لاش کو زمین نے باہر پھینک دیا. لفظ کا لفظ لفظ سے ہوتا ہے، لفظ ہوتا ہے منہ سے بات نکالنا. فقالوا هذا فعل محمد واصحابہ، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فالقوه، انہوں نے قبر کو کھودا ہے ہمارے ساتھی پر، یعنی انہوں نے آ کے ہمارے ساتھی کی قبر کھودی ہے اور لاش کو باہر ڈال دیا ہے جب وہ ان کو چھوڑ کر بھاگ گیا. لما هرب منهم، یعنی جب وہ مسلمان نہیں رہا، ان سے بھاگ گیا، تو اس لیے انہوں نے انتقام لیا ہے اور جان بوجھ کر انہوں نے اس کی قبر کو کھود کر لاش باہر نکال کے پھینک دی ہے. فحفروا له، تو انہوں نے دوبارہ اس کے لیے قبر کھودی. فعمقوا، پھر گہری کھودی، یعنی خوب گہری قبر کھود کر پھر اس کو دفن کیا. فاصبح، پھر صبح کی. وقد لفظته الارض، تو زمین نے اس کو باہر پھینک دیا تھا. فقالوا، پھر وہ کہنے لگے، ھذا فعل محمد واصحابہ، یہ ہو نہ ہو محمد اور اس کے ساتھیوں کا ہی کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فالقوه خارج القبر، انہوں نے قبر کھودی ہمارے ساتھی کی جب وہ ان سے بھاگ گیا تو انہوں نے اس کو قبر سے باہر نکال پھینکا. فحفروا له وعمقوا له في الارض ما استطاعوا، انہوں نے پھر قبر کھودی اس کے لیے اور اسے خوب گہرا کیا زمین میں جتنی ان کے اندر استطاعت تھی، جتنا کر سکتے تھے. فاصبح، پھر صبح ہوئی. قد لفظته الارض، تحقیق باہر پھینک دیا اس کو زمین نے، یعنی وہی سین دوبارہ تھا. فعلموا، تو انہوں نے جان لیا، انه ليس من الناس، کہ یہ انسانوں کا کام نہیں، یہ لوگوں کا کام نہیں. فالقوه، تو انہوں نے اس کو ویسے ہی ڈال دیا، ایسے ہی پڑا چھوڑ دیا. تو اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح اس بات کی گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کی طرف سے ہے. کسی بندے نے ان کو نہیں لکھ کر دیا، کسی کاتب کا لکھا ہوا نہیں، یا اہل کتاب میں سے کسی کی بتائی ہوئی کہانیاں نہیں، بلکہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے. اس لیے اس بندے کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ زمین نے بھی اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا.
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال واخبرني ابن المسيب عن ابي هريرة انه قال. یحییٰ ابن بکیر حدیث کے راوی ہیں امام بخاری کے استادوں میں سے، اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا، یعنی ان کی بادشاہت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی. یہ بھی آپ کی پیشن گوئی تھی، آپ کی نبوت کی صداقت کی علامت. وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ، اور جب قیصر ہلاک ہوا فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، تو اس کے بعد کوئی قیصر بھی نہ ہوگا. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم ضرور ضرور خرچ کرو گے ان کے خزانوں کو اللہ کے راستے میں، یعنی ان قوموں کو فتح کرو گے اور ان کے خزانے حاصل کرو گے اور پھر انہیں اللہ کے راستے میں دوبارہ خرچ کرو گے. حدثنا قبیصۃ حدثنا سفیان عن عبد الملک بن عمیر عن جابر بن سمرۃ رفعه قال اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قیصر فلا قیصر بعده وذكر وقال لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. یہ حدیث قبیصہ بن عقبہ بن محمد بن سفیان السوائی نے روایت کی ہے. ان کی کنیت ابو عامر تھی اور نسبت السوائی یا الکوفی دونوں. یہ حافظ، امام، ثقہ اور عبادت گزار تھے. انہوں نے اس وقت علم حاصل کیا جبکہ ابھی یہ نوعمر تھے، بہت چھوٹی عمر میں ہی علم حاصل کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے سفیان کے پاس علم حاصل کیا. اور محمد بن عبداللہ بن نمیر کہتے ہیں کہ اگر قبیصہ ہمیں کچھ روایت کریں گے تو ہم اسے قبول کر لیں گے، یعنی ثقہ تھے. اور پھر اسحاق بن سیار کہتے ہیں کہ میں نے علماء میں قبیصہ سے زیادہ حافظے والا نہیں دیکھا. نسائی کہتے ہیں کہ وہ ایک نیک آدمی تھے، ثقہ تھے، ان کے جسم میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، یعنی صحت مند آدمی تھے. اور کون سی چیز ان کے پاس نہ تھی، یعنی کثیر الحدیث تھے، بہت سا علم تھا ان کے پاس، یعنی کون سی چیز تھی جس کا ان کو پتہ نہ ہو. پھر اسی طرح حفص بن عمر کہتے کہ میں نے قبیصہ جیسا کوئی نہیں دیکھا، میں نے انہیں کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی مسلسل اپنے کام میں مشغول رہتے تھے. ظاہر کے سر ڈال کے کام کر رہے ہیں اور پھر اوپر دیکھتے ہیں تو انہیں سوچوں میں ہیں. تو اس اعتبار سے ایسا نہیں کہ کوئی سخت مزاج آدمی تھے، یعنی کہ اپنے کام میں بہت زیادہ شغل کی وجہ سے، کیونکہ زیادہ مسکرانا اس کو پڑتا ہے جو سوشلائز کرتا ہو. جب آپ ہر وقت لکھنے پڑھنے کا کام کر رہے ہیں تو پھر آپ اور ہی خیالوں میں ہوتے ہیں، پھر کوئی سامنے ہو بھی بعض اوقات تو نظر نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہارون حمال کہتے ہیں کہ میں نے قبیصہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں سفیان ثوری کی مجلس میں بیٹھا جبکہ میری عمر 16 سال تھی، یعنی ٹین ایجر تھے. 3 سال تک ان کے پاس رہا. ان کی روایات محدثین نے کتب ستہ میں بیان کی ہیں، اور اس حدیث کو صحابہ میں سے بیان کیا ہے جابر بن سمرہ نے. یہ جنادہ بن جندب کے اولاد میں سے ہیں، اور انہوں نے بھی احادیث روایت کی ہے. یہ ینگ صحابہ میں سے ہیں، مدائن کی فتح میں شریک تھے، کوفہ میں رہے. ان سے ایک حدیث روایت ہوتی ہے اور بھی کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے تو آپ نے ہم میں سے ہر ایک کے گال پر ہاتھ پھیرا. تو انہیں وہ بھی یاد تھا، کہتے ہیں کہ میرے بھی گال پہ آپ نے ہاتھ پھیرا، اور اس سے اچھا ٹچ میں نے کبھی کسی کا نہیں پایا، یعنی سب سے اچھا مس تھا، احسن مس. تو جابر بن سمرہ نے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کسریٰ مر جائے گا تو پھر اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا، اور جب قیصر مر گیا تو پھر کوئی دوسرا قیصر نہ ہوگا اس کے بعد. اور انہوں نے یہ بات بھی ذکر کی کہ تم ان کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے. اچھا، یہ جو قیصر اور کسریٰ ان کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا، کسریٰ فارسی یعنی ایران کے بادشاہوں کا لقب تھا، اور قیصر رومیوں کا. کسریٰ کے متعلق آپ نے پیشن گوئی بھی کی تھی. حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ، قیصر، نجاشی، ہر متکبر بادشاہ کی طرف خط لکھے، اللہ کی طرف ان کو بلاتے تھے.
اور یہ وہ نجاشی نہیں جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی، بلکہ اس کے بعد کے شخص کی بات ہے، اس کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ کسریٰ کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو اس نے اس کو کیا کیا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بد دعا کی کہ ان کی حکومت بھی، ان کی بادشاہت بھی پارا پارا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ مومنوں کی ایک جماعت جو ہے وہ کسریٰ کے خزانے کو جو سفید عمارت میں ہے ضرور ضرور فتح کرے گی، اور یہ آپ کی پیشن گوئی تھی جو کہ سچ ثابت ہوئی۔ حدثنا ابو الیمان الحکم بن نافع البہرانی الحمصی اخبرنا شعیب عن عبد اللہ ابن ابی حسین حدثنا نافع ابن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس کہتے ہیں قال قدم مسیلمۃ الکذاب علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمہ کذاب جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سے ملاقات کے لیے مدینہ آیا تھا۔ قدم فجعل یقول، تو کہنے لگا ان جعل لی محمد الامر من بعدہ تبعتہ، اگر محمد اپنے بعد مجھے یہ کام سپرد کر دیں تو میں آپ کی پیروی کر لوں گا، یعنی مسلمان ہو جاؤں گا، یعنی مجھے خلیفہ بنا دیں یا پیغمبر ڈکلیئر کر دیں اپنے بعد۔ وَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِّن قَوْمِهِ، وہ اپنی قوم کے بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کر آیا تھا، یعنی ایک بڑا گروہ بھی ساتھ تھا۔ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، یعنی اس کی ملاقات کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے۔ وَمَعَهُ ثابت بن قیس بن شماس، اور آپ کے ساتھ ثابت بن قیس بن شماس بھی تھے۔ یہ کون ہے؟ انصار کے خطیب جن کی آواز بلند تھی، جو اپنے گھر میں بیٹھ گئے تھے کہ میرے اعمال ضائع ہو گئے۔ وفی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطعۃ جرید، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی کا ٹکڑا تھا، یعنی کھجور کی ٹہنی تھی آپ کے ہاتھ میں۔ حتی وقف علی مسیلمۃ فی اصحابہ، یہاں تک کہ آپ مسیلمہ کے پاس اس کے ساتھیوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہوئے۔ فقال، پھر فرمایا لو سألتنی ہذہ القطعۃ ما اعطیتکھا، اگر تم مجھ سے اتنا ٹکڑا بھی مانگو، یعنی وہ چھڑی جو اس پاس تھی سوکھی ٹہنی، تو میں تمہیں یہ بھی نہیں دوں گا۔ یعنی آپ ایک مقصد کے لیے چھڑی لے کر گئے تھے، اس کو سمجھانے کے لیے کہ اس کی کیا وقت ہے درخت سے گرنے کے بعد، لیکن میں تمہیں اتنی بھی نہیں دوں گا، یعنی خلافت وغیرہ تو بڑی چیز ہے۔ وَلَن تَعْدُوَ أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ، اور نہیں تو تجاوز کر سکتا اللہ کے حکم سے اس معاملے میں، یعنی اللہ کی جو مرضی ہے اس کو تو ٹال نہیں سکتا۔ وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ، اور اگر تو پیٹ پھیر لے گا یعنی اسلام سے، لَيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ، تو ضرور تباہ کر دے گا تجھے اللہ، تیری جڑ کاٹ دے گا وہ۔ وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيكَ مَا رَأَيْتُ، اور بے شک میں دیکھتا ہوں تجھے کہ تو وہی ہے جسے مجھے دکھایا گیا جو میں نے دیکھا، یعنی خواب میں، یعنی تمہارے بارے میں مجھے پہلے سے ہی خواب میں بتا دیا گیا تھا۔ فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قال، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بیان کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یعنی اس خواب کے بارے میں، بینما انا نائم رأیت فی یدی سوارین من ذہب، اس اسنا میں کہ میں سو رہا تھا میں دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں۔ فاہمنی، تو مجھے فکر ہو گئی، اس چیز نے مجھے فکر میں ڈال دیا۔ کیوں؟ سونا مرد پر حرام ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنگن، تو یہ بڑی عجیب سی چیز لگی آپ کو کہ یہ کیا۔ فَأَهَمَّنِي شَأْنُهُمَا، ان دونوں کے حالت نے یا ان دونوں کے معاملے نے مجھے فکر میں ڈال دیا۔ فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ، تو مجھے خواب میں ہی وحی کی گئی، أَنِ انفخهما، کہ ان دونوں کو میں اڑا دوں، ان پہ پھونک ماروں۔ فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا، تو میں نے ان دونوں کنگنوں پر پھونک ماری تو وہ اڑ گئے، شر ختم ہو گیا۔ فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي، تو میں نے اس کی تعویل یہ کی یا تعبیر یہ کی کہ 2 جھوٹے لوگ
میرے بعد 2 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے. فکان احدهما الامسی والآخر مسیلمۃ الکذاب صاحب الیمامۃ. ان میں سے ایک اسود انسی تھا اور دوسرا مسیلمہ کذاب یمامہ والا، جس کے خلاف پھر جنگ یمامہ ہوئی تھی، اور اس کو کیونکہ اس نے وہاں پیغمبری کا دعویٰ کیا، بہت سے لوگوں کو اپنا معتقد بنا لیا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کے خلاف جنگ کی. اور یمامہ مکہ سے 4 منزل کے راستے پر ایک شہر ہے. یہ بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والے. دارالسلام کے ورژن انسی ہے، ٹھیک ہے. تو مسلمہ کذاب وہ ہے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو پھر جو وحشی تھا جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اس نے پھر یہ ارادہ کیا کہ میں نے مسلمہ کی طرف ضرور نکلنا ہے اور میں اس کو قتل کر کے حمزہ کا بدلہ اتارنا چاہتا ہوں، یعنی جو مجھ سے غلطی ہوئی تھی میں اس کا کفارہ کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ لوگوں کے ساتھ نکلا اور پھر وہی ہوا جو ہونا تھا، اور ایک تدبیر کے ساتھ اس نے پھر اس کو مار ڈالا. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حماد بن اسامہ. محمد بن العلاء امام بخاری کے استاد ہیں، ابو قریب بن قریب الحمدانی. حدثنا حماد بن اسامہ عن برید بن عبد الله بن ابی بردۃ عن جدہ ابی بردۃ عن ابی موسیٰ اراه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بردہ ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں اور ابو موسیٰ اشعری ہیں کہ اراه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، میرا خیال ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت کی. قال کہ آپ نے فرمایا رأیت فی المنام، میں نے دیکھا خواب میں، انی اہاجر من مکہ الی ارض بہا نخل، کہ میں ہجرت کر رہا ہوں مکہ سے ایسی زمین کی طرف جس میں کھجور کے درخت ہیں. فذهب وہلی، تو میرا خیال اس طرف گیا، الی انہا الیمامۃ او حجر، کہ وہ یمامہ یا حجر ہے. یمامہ کے علاقے کا تو مسلمہ کذاب تھا. اب آپ دیکھیں امام بخاری کس طرح ربط ملاتے ہیں احادیث کا ایک دوسرے کے ساتھ. اس میں بھی ایک پیشن گوئی ہے اور پیچھے بھی پیشن گوئی ہی کی بات ہے، لیکن کتنی حکمت ہے کہ اس حدیث کے بعد اس کو لے کر آ رہے ہیں. او حجر، یہ حجر کا علاقہ ہے. فاذا ہی المدینۃ یثرب، جبکہ وہ مدینہ یثرب تھا، یعنی یہ پتا چلا کہ نہیں وہ تو مدینہ ہے. ورأیت فی رؤیای ہذہ انی ہززت سیفا، میں نے اپنے اس خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوار لہرائی. حزہ یحز حزن کا مطلب ہے کسی چیز کو ہلانا، کہ تلوار لہرائی ہے. فانقطع صدره فاذا هو ما اصیب من المؤمنین یوم احد، تو اس سے اس کا سینہ منقطع ہوا، قطع ہو گیا، کٹ گیا. یعنی تلوار لہرائی اور وہ تلوار جو تھی بیچ میں سے ٹوٹ گئی. فاذا هو ما اصیب من المؤمنین یوم احد، تو یہ دراصل وہ واقعہ تھا جو مومنوں کو احد کے دن پیش آیا، یعنی اس دن ان میں بہت سے لوگ شہید ہوئے. ثم ہززتہ باخرى، پھر میں نے دوسری بار لہرائی. فعاد احسن ما کان، تو وہ واپس اچھی حالت میں پلٹ آئی جیسے وہ تھی. فاذا هو ما جاء اللہ به من الفتح واجتماع المؤمنین، تو اس کی تعبیر یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فتح کروا دی، نہیں فتح مکہ ہو گیا اور مومنوں کو اکٹھا کر دیا، یعنی مکہ میں جو تھے اور آس پاس کے علاقوں میں وہ جمع ہو گئے. ورأیت فیہا بقرا، اور میں نے خواب میں گائیں دیکھی. واللہ خیر، اور اللہ ہی بہتر ہے، یعنی اپنے کاموں میں، اپنے فیصلوں میں. فاذا هم المؤمنون یوم احد، تو گایوں سے مراد وہ مومن تھے جو احد کے دن شہید ہو گئے. واذا الخیر ما جاء اللہ به من الخیر، تو جب خیر وہ ہے جو اللہ لایا اس کو خیر میں سے. وثواب الصدق الذي آتانا اللہ بعد یوم بدر، اور سچائی کا جو بدلہ تھا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بدر کے بعد ہمیں عطا کیا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوابوں کے ذریعے ہونے والی پیشن گوئیوں کا ذکر ہے کہ آپ نے خوابوں میں جو مختلف خواب دیکھے وہ بھی وحی کا ایک حصہ ہوتا تھا، اور اس کے ذریعے بھی آپ نے کچھ تعبیریں کر کے مختلف واقعات پر ان کو چسپاں کیا. حدثنا ابو نعیم حدثنا زکریا عن فراس عن عامر الشعبی
عن مسروق عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت اقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا بابنتي ثم اجلسها عن يمينه او عن شماله ثم اسر اليها حديثا فبكت فقلت لها لم تبكين. حدیث حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں، کہتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں چلتے ہوئے، کأن مشیتها مشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی چال ایسی ہی تھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ہو، یعنی چلنے میں وہ آپ سے بہت مشابہ تھی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب وہ تشریف لائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بابنتی، میری بیٹی کو خوش آمدید، یعنی آپ کی بیٹی ہیں، گھر کے قریب ہی رہتی ہیں، لیکن تشریف لائی ہیں تو کس طرح اچھے طریقے سے ویلکم کر رہے ہیں. ثم اجلسها عن يمينه وعن شماله، پھر ان کو بٹھا لیا اپنی دائیں یا بائیں جانب. ثم اسر الیہا حدیثا، پھر ان کے کان میں ایک بات کہی. اسر کا مطلب ہوتا ہے چھپا کر کرنا. اذ اسر النبی، وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا، یعنی سیکرٹلی بات کی. فبکت، تو رو پڑی. فقلت لها، حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے ان سے کہا لم تبکینا، تم کیوں رو رہی ہو. ثم اسر الیہا حدیثا فضحکت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں ایک بات کی تو ہنس پڑی. فقلت، تو میں نے کہا، یعنی میں نے کہا اپنے دل میں سوچا، ما رأیتک اليوم فرحا اقرب من حزن، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی خوشی غم سے اتنی قریب ہو کہ ایک ہی لمحے میں رو رہی ہیں اور ایک ہی لمحے میں خوش ہو رہی ہیں، ہنس رہی ہیں، یعنی دو کنٹراسٹ چیزیں، متضاد چیزیں. فسألتها عما قال، تو میں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا ہے. فقالت ما كنت لأفشي سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کر دوں. افشی فاش کرنا. حتی قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. فسألتها، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ اب تو بتا دو. فقالت، تو کہنے لگی اسر الی ان جبریل کان یعارضنی القرآن کل سنۃ مرۃ، کہ آپ نے مجھے سیکرٹلی بتایا کہ جبریل ہر سال میرے ساتھ قرآن کا ایک بار دور کرتے تھے. وَأَنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، اور اس سال جبریل نے میرے ساتھ 2 بار قرآن کا دور کیا ہے. وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي، اور میں اس سے سمجھ گیا ہوں کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے. یعنی اسی وجہ سے 2 بار میرے ساتھ قرآن پڑھا گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ بوجھ اور فراست، اور پھر اس میں بھی ایک طرح سے پیشن گوئی ہے. وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لِحَاقًا بِي، اور میرے گھر والوں میں سے تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی. لحاقًا لحق الحقنی بالصالحین. فبکیت، تو میں رو دی. فقال اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ او نساء المؤمنین، پھر آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ تم ہو اہل جنت کی عورتوں کی سردار یا مومنوں کی عورتوں کی سردار ہو. فضحکت لذالک، تو اس بات پر میں ہنس دی. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اپنی وفات کے قریب ہونے کو محسوس کر لیا تھا، اور پھر اس کا ذکر بھی اپنی بیٹی سے کیا جو آپ کے قریب ترین تھی. اس سے حضرت فاطمہ کی بھی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کو اہمیت دی، کس طرح ان کو اپنا ایک راز بتایا، اور کس طرح ان کو جنت کی عورتوں کی سردار ہونے کی خوشخبری دی. پھر اسی طرح حضرت فاطمہ کے علاوہ حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، ان کی بھی فضیلت کے بارے میں احادیث ملتی ہیں. ان سب کے رولز مختلف ہیں. حضرت فاطمہ ایک بیٹی ہیں، حضرت خدیجہ ایک ساتھی ہیں، غمخوار ہیں، حضرت عائشہ ایک اہلیہ ہیں اور پھر آپ کے علم کو آگے بڑھانے والی ہیں. تو ان تمام خواتین کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، لیکن یہاں اس حدیث سے خاص طور پر حضرت فاطمہ کا مقام سمجھ میں آتا ہے. اور ہم سب کے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ بیٹیوں کو حقیر نہ سمجھا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی بیٹی کو
ویلکم کیا اور کس طرح اپنے ساتھ بٹھایا، دائیں بٹھایا یا بائیں بٹھایا، اور کس طرح آپ ان کے کان میں بات کر رہے ہیں، کتنی امپورٹنس دے رہے ہیں. آپ پورا امیجن کریں نا. حضرت فاطمہ آ رہی ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کی چال کتنی زیادہ حضور سے ملتی ہے، اور پھر وہ ویلکم کی جاتی ہیں، پھر وہ آ کے بٹھائی جاتی ہیں، پھر ان سے بات کی جاتی، پھر ان کو خوشخبری دی جاتی. کتنا اچھا طریقہ ہے ایک خبر سنانے کا. دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے انہیں بلوا بھیجا تھا.